اس دور کے اندر صحیح صلوات پڑھنا بہت ضروری ہو گیا، اس لیے کہ دشمن صلوات بدل رہا ہے، اور اس کا مقابلہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے، خود آپ کا فائدہ ہے، آپ کی آخرت کا فائدہ ہے۔ معاشر میں جب اعمال تھوڑے ہوں گے پلڑا اٹھ رہا ہوگا۔ امام صادق فرماتے ہیں حسرت بری انگلی سے مومن منہ میں ڈال کے سوچ رہا ہوگا اب کیا بنے گا، آواز آئے گی جتنی درود آل محمد پہ پڑھتا رہا ہے ان کو اکٹھا کرو، اس کے نامہ اعمال میں رکھو تاکہ اس کے اعمال کا وزن بھاری ہو جائے۔ جس کو اپنی آخرت میں اعمال کا وزن بلند کرنا ہے بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ بس یہی ایک روایت سنے ہوتا ہے، جابر آ گئے۔ دیکھو یہ جابر معمولی شخصیت نہیں، جس کو پیغمبر نے بشارت جنت دی، لیکن کتنا شوق تھا ان لوگوں کو۔ فرزند رسول السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول حدثنی بحدیث فی فضل جدت کا فاطمہ۔ آقا دل چاہ رہا ہے کہ آج کوئی ایسی حدیث سنائیں جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ آپ سارے سننے کے لیے ہمارا بیٹھے توجہ رہنا، کلام معصوم پڑھنا لگا۔ حدثنی بحدیث فی فضل جدت کا فاطمہ، مولا کوئی حدیث سنو جس میں آپ کی دادی فاطمہ کی فضیلت کا ذکر ہو۔ اور مولا حدیث ایسی سنانا اذا حدثت به الشیعہ فارغ بذالک، جب میں حدیث تیرے شیعوں کو سناؤں تو ان کے دل خوشی سے باغ باغ ہو جاؤ۔ امام قسم سے کلام معصوم شروع، واللہ یا جابر، اے جابر اللہ کی قسم، اذا صارت عند باب الجنہ، جب میری جدہ زہرا جنت کے دروازے پہ جائے گی تو رک جائے گی، اللہ کی آواز آئے گی یا بنت حبیبی، میرے محبوب کی بیٹی، ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہی ہو، ادخل الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ امام فرماتے ہیں جابر اس وقت میری جدہ کی آواز آئے گی یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل ھذا الجام، میرے اللہ آج میں چاہتی ہوں کہ اہل معاشر کو بتا کہ محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے۔ آواز آئے گی یا بنت حبیبی، میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہے، ارجعی ارجعی ارجعی، پلٹ اہل معاشر کی طرف، پلٹ اہل معاشر کی طرف، پلٹ اہل معاشر کی طرف۔ جابر بڑی سرعت کے ساتھ بڑی جلدی میری جدہ اہل معاشر میں پلٹے گی، مالک آ گئی ہوں اہل معاشر میں، اب بتا کیا کروں۔ توجہ رہے، آواز ہے کہ یا بنت حبیبی، اور میرے محبوب کی بیٹی، انظری اپنی نگاہ شفاعت اٹھا، انظری اپنی نگاہ شفاعت اٹھا، اور دیکھ کیا دیکھوں، من کان فی قلبک حب لک او لاحد من ذریتک، معاشر کے میدان میں اپنی نگاہ شفاعت سے تلاش کر وہ کون بیٹھا ہے کہ جس کے دل میں تیری محبت ہے، یا وہ کون بیٹھا ہے جس کے دل میں تیری ذریت کی محبت ہے۔ امام فرماتے ہیں جابر میری جدہ دیکھے گی مالک یہ میرے محب بیٹھے ہیں، یہ میری ذریت کے محب بیٹھے ہیں، آواز آئے گی خودی بیدہم، اے میرے محمد کی بیٹی ان کو چن، خود بھی جنت میں چلی جا، انہیں بھی جنت میں لے جا۔ پھر کیا ہوگا؟ ایک تشبیہ دیا آپ کے پانچویں امام نے، غور کیجئے گا، فرمایا ان ذالک الیوم، جابر یہ عام دن نہیں ہوگا، ان ذالک الیوم، جابر یہ معمولی دن نہیں ہوگا، کیسا دن ہوگا؟ لتلتقط شیعتہا ومحبیہا، لتلتقط شیعتہا ومحبیہا کما یلتقط الطیر حب الجیر من الحب الردیء۔ اے جابر یہ وہ دن ہوگا جس دن میری دادی محشر کے میدان سے اپنے شینوں اور محبوں کو ایسے چنے گی جیسے دانوں کے ڈھیر سے پرندہ اپنی مرضی کے دانوں کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ سیدہ اپنی شیعوں کے ساتھ جنت کے دروازے تک جائے گی۔ آؤ ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچو، ایسے ہیں کہ سیدہ کے قافلے میں شامل ہیں، وہاں تو ابو ذر ہوگا،
وہاں تو بلال ہوگا، وہاں تو مقداد ہوگا، وہاں تو 11 امام ہوں گے، وہاں تو حبیب ہوگا، وہاں تو زہیر ہوگا. ہاں جا سکیں گے؟ امام فرماتے جابر میری جدہ کے شیعہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، رک جائیں گے، خدا کی آواز آئے گی یا احبائی، او میرے محبوبو. اس کا مطلب یہ عزیزو بزرگو جس پہ بطول راضی ہو وہ رب کا محب بن جاتا ہے. او میرے محبوبو ماتفاتکم، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو، ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. کہ جابر میری جدہ کے شیعہ عرض کریں گے میرے مالک یا رب اعظمنا ورفقتنا قدرنا فی مثل هذا اليوم، میرے اللہ ہم چاہتے ہیں اہل معاشر کو بتا کہ زہرا کے شیعہ کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہوتا. آواز آئے گی ارجعو ارجعو ارجعو، متوجہ رہنا کو ارجعو پلٹو اہل معاشر میں جاؤ. مالک آ گئے، کیا دیکھو انظروا دیکھو کیا دیکھے، من احبکم لحب فاطمہ، کہا تم میں کون معاشر میں وہ کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا. پہلی گفتگو تھی محب فاطمہ کے لیے، اب گفتگو ہے محب فاطمہ کے لیے. کون بیٹھے من احبکم، جو تمہیں چاہتا ہے، یہ سیدہ کا محب ہے. دروازے پہ کوئی مومن آئے نا خالی نہ لوٹایا کر، اور جو دیا کر سیدہ کی محبت میں دیا کر تاکہ دوسری کٹگری میں کم از کم میرا نام آ جائے. من احبکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی وجہ سے تمہیں چاہتا تھا. من اطعمکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلاتا تھا. من سقاکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا. من کساکم لحب فاطمہ، کون بیٹھا ہے جو سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پہناتا تھا. مالک یہ بیٹھے ہیں، آواز آئے گی خذو بیدہم، ان کو اٹھاؤ خود بھی جنت میں چلے جاؤ، انہیں بھی جنت میں لے جاؤ. ایک آواز اور آئے گی اور وہ خدا کی اپنی آواز ہوگی. بعض روایتوں میں حاطف غیبی لکھی ہے خدا کی آواز، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ خود خدا کہے گا غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کرو. غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، معاشر والوں اپنی آنکھیں بند کر لو. کیوں؟ میرے محمد کی اجڑی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ گئی. ایک اہل سنت کے عالم نے لکھا، فرماتے ہیں پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں، ہاں میرا محمد آپ بھی آنکھ بند کرو. مالک میں کیوں بند کروں؟ آواز آئے گی تو اس لیے بند کر کے جس حالت میں زہرا آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر رہا. او مومنو سنفا پہ جملہ، حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ہاتھ میں حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی بیٹی کہے گی اور میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے لال کا جرم کیا تھا. اور دوستوں مجھے حدیث کے اگلے لفظ تو نہیں ملے لیکن ایک جملہ کہا کرتا ہو، اللہ نہ کرے کسی کو عدالت جانا پڑ جائے، دعا مانگا کرو ان محفلوں میں بیٹھ کے یا اللہ کوئی مظلوم اس حالت میں عدالت نہ جائے کہ سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو. جب لوگ جاتے ہیں اور سامنے مجرم کھڑا ہو لوگ چیخ پڑتے ہیں اور جج صاحب اس سے پوچھنا اس نے مجھ پہ فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا. اور مومنوں مجھے ایمان سے بتانا عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کیا نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، میرے عباس کا جرم کیا تھا، میرے قاسم کا جرم کیا تھا، میرے عون کا جرم کیا تھا. اور مومنوں ایمان سے بتانا اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اور کیا بی بی نہیں پوچھے گی میرے اللہ
یا علی مجھے سہارا دو، یا علی میرے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ عزاداروں سینکڑوں بار اس روایت کو میں نے پڑھا، ہر بار یہ سوچتا تھا اے بی بی 10 قدم دور بابے کی قبر ہے، 18 سال تیری عمر مبارک ہے، این عالم شباب ہے، بی بی سہارا کیوں مانگ رہی ہے؟ بی بی کیوں بلا رہی ہے علی کو؟ مجھے جواب نہ ملا۔ ایک ایرانی روزہ خان کی کتاب پڑھی، کہتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا، میں نے سیدہ کے مصائب پڑھے، اور جب یہ جملہ میں نے پڑھا کہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ، بی بی کا پہلو ٹوٹ گیا تھا، آئے میرا پڑھنا تھا، گریا بلند شد، گریا بلند ہوا، لوگ روتے رہ گئے، مجلس ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں ممبر سے اترا، ایک جوان دیکھا جو چیخے مار مار کے رو رہا تھا، اٹارے مار مار کے رو رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت نے اتنا رلایا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا قبلہ سچ بتاؤ کیا یہ روایت سچی ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بی بی کا پہلو شکستہ ہوا؟ میں نے کہا روایت سچی ہے۔ کہا وہ چیخا اور کہنے لگا قبلہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہو، مجھے پتا ہے اگر کسی مریض کی عام ہڈی ٹوٹ جائے درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر پسلی ٹوٹی ہو نہ مریض صحیح سانس لے سکتا ہے نہ سیدھا چل سکتا ہے۔ اور تب مجھے سمجھ آئی کیوں کہتی تھی علی سہارا دو، علی میرے بابے کی قبر میں جانا ہے، علی نے سہارا دیا، لٹی ہوئی زہرا بابے کی قبر پہ آئی، اپنے آپ کو گرایا اور گرا کے کہا بابا اٹھ دیکھ بیٹی لٹ گئی، بابا محسن مارا گیا، بابا پہلو شکستہ ہو گیا، بابا ہمیں تیرے بعد میرے ساتھ بڑا ناروا سلوک ہوا۔ اور دو نوحے بی بی نے پڑھے، عزاداروں مشہور بی بی کے نوحے ہیں، اور رو کر پہلا جو نوحہ پڑھتی تھی صفت علیہ مصائبون لو انہا صفت الایام سرنا لیالیا، بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر روشن دنوں میں آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اور اگلا نوحہ میں ایک مثال دے کے ختم کرتا ہوں، اللہ نہ کرے عزاداروں ہمارے ہاں کوئی بی بی لا علاج مرض میں مبتلا ہو جائے، ڈاکٹر کہیں بچنے کی امید نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ہماری مسلح بچھا لیتی ہے اور کہتی ہے یا اللہ ابھی موت نہ دینا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مومنہ مجھے نہیں پتا، اور جس کی چھوٹی سی زینب ہے اور چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں اور رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی، میری اللہ جلدی موت دے، ہمیں زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارک اللہ محمد